آگے کھولو رے، آگے کھولو. مرد کو احتلام ہو اور آپ دیکھنے کے ساتھ انجان ہو جائے تو اس پر غسل فرض ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس پر کا اتفاق ہے. اس عورت کو اگر اس طرح کی صورتحال میں آئے تو ابراہیم نبوی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس پر غسل واجب نہیں ہوگا. بقیہ تمام حضرات متفق ہے کہ عورت کو بھی اختلاف ہوتا ہے اور اس پر بھی غسل فرض ہوتا ہے. جو روایت آگے آ رہی ہے یہ باب الحیاء فی العلم میں آ چکی ہے. حضرت کیا بتا رہے ہیں؟ پوچھا تھا کہ اگر عورت آپ دیکھے تو اس پر غسل فرض ہوگا یا نہیں. کہا فرمایا ہاں اذا حاصل ماں جب پانی دیکھے، یعنی آپ دیکھنے تو غسل فرض نہیں ہوگا بلکہ آپ کے ساتھ اگر پانی میں خارج ہو تو غسل فرض ہوگا. یہاں اس کو بیان کرنا اس کی روایت کو نقل کیا ہے. تو اس بات کا مقصد حکم کو واضح کرنا اور ابراہیم نبوی رحمۃ اللہ علیہ کی سنت کی تردید کرنا ہے. روایت پڑھی تھی اس کے لیے باب المسلم لا يلبس. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى قال حدثنا حميد بن حسن قال حدثنا بكر عن ابي رافع عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طريق المدينه وهو جنوب فانتدبت منه فذهبت فغسلت ثم جاء فقال اين كنت يا ابا هريره رضي الله عنه قال كنت جنوبا فبرئت منه ذلك فانا على غير طهاره قال سبحان الله ان المؤمن لا يلبس. باب حالت جنوبی، جنوبی کے پسینے کا کیا حکم ہے؟ حالت جنابت میں جب تک آدمی غسل نہ کرے وہ ناپاک ہے، اس کا پسینہ پاک ہے کہ ناپاک ہے؟ فرمائے ان المسلم لا یلبس، فرمان نجس نہیں ہوگا. یعنی ایک جو ہے حکمی نجاست کہ نماز پڑھنے کا اہل نہیں ہے، قرآن پڑھنے کا اہل نہیں ہے، لیکن پسینے کا تعلق حکمی نجاست سے نہیں بلکہ ظاہری نجاست سے. اشکال اس لیے ہوا کہ جب تک غسل نہیں کر لیتا وہ ناپاک ہے اور پسینہ بدن کا پسیو ہے، بدن سے نکلا ہوا پانی ہے. جب وہ ناپاک ہے تو اس کا پانی بھی ناپاک ہوگا. اس کا جواب دیتے اندر مومن لا یلبس کہ مومن ظاہری طور پر نجس نہیں ہوتا اور پسینہ جو ہے بدن کے ظاہر خارج ہوتا ہے. اس کے نجاست خارج ایک حکمی چیز ہے، وہ نماز وغیرہ کھانے نہیں رہتا، اس لیے پسینے کو ناپاک نہیں کہا جائے گا. دلیل میں وہ واقعہ پیش کرتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے مدینہ کے کسی راستے میں ملاقات ہو گئی اور اس کو کہا کہ گزر گئی تھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے فن تجست، یہ لفظ کئی طرح سے پڑھا گیا. فن تجست کا مطلب یہ ہوگا کہ میں نے اپنے کو نجس مانا، اپنے کو نجس سمجھا. اور حاشیے میں فن خنست، میں کھسک لیا. اور بعض روایتوں میں آگے ہے فن سلط، اس کے بعد کی روایت میں وہاں بھی مانے کہ آہستہ سے وہاں سے کھسک گیا، آپ کو محسوس نہیں ہونے دیا اور غائب ہو گیا. جدست میں نے اپنے کو آپ سے نجس محسوس کیا یا آپ کے پاس میں ہٹ گیا، میں چلا گیا، میں نے غسل کیا. تھوڑی دیر بعد آئے، آپ نے فرمایا کہاں چلے گئے تھے ابو ہریرہ؟ میں نے کہا کہ میں جنوبی تھا، مجھے یہ بات اچھی نہ لگی کہ بغیر پاکی کے میں آپ کے ساتھ نشینی اختیار کروں. سبحان اللہ ان المؤمن لا یلبس،
नजासत कोई ज़ाहिरी नहीं थी जिसकी वजह से तुम मेरे साथ उठने बैठने में हरज महसूस करो। इससे कैसे साबित हुआ कि पसीना नापाक नहीं होता? इसलिए जब आपने इसकी इजाज़त दे दी यानी मुजानसत की, तो मुजानसत के बदन से बदन बस करता है, आदमी मुसाफा करता है, मुसावकात मुआनका करता है, तो उसमें एक के बदन का पसीना दूसरे के बदन को लग सकता है। अगर पसीना नापाक होता तो वजू किए बगैर मुजानसत की इजाज़त नहीं जाती। चलिए, अब ये जो अंदर कौन मेरा लायन उसको आया है, इसका मफ़हूम मुखालिफ मुराद नहीं होगा। यानी ये माना नहीं है कि काफिर जो होता है वो नजिस होता है, उसके बदन का पसीना नापाक होता है, क्योंकि कुरान में जो आया है इन्नल मुश्रिकीन नजासत फला यदखुलूल मस्जिदल हराम बअद आमिहिम हाज़ा, वहाँ नजासत से मानवी मुराद कुफ्र व शिर्क की नजासत है, और यहाँ मकसद इसका चल रहा है ज़ाहिरी बदन की नजासत का। इसलिए अगर कोई गंदगी न लगी हो तो काफिर व मुशरिक का ज़ाहिरी बदन भी नजिस नहीं करार दिया जाएगा, और उनका मस्जिद हराम में दाखिल न होना उसके मानवी नजासत की बिना पर है, और वो उसको मखसूस मस्जिद हराम में था। इसलिए उसको कहे कभी जब मुश्किल नजसुल फला यदखुलूल मस्जिदल हराम बअद आमिहिम हाज़ा, ज़्यादा ज़रूरत के साथ गैर मुस्लिम मस्जिद के अंदर जा सकते हैं। मस्जिद की तामीर हो रही है, मजदूर गैर मुस्लिम है, जाएंगे तामीर करेंगे, बिजली की फिटिंग कर है, पक्के की मरम्मत करनी है, कोई मुसलमान मजदूर नहीं जाएंगे, बस ये ज़ाहिरी नजासत कोई नहीं होनी चाहिए। जी باب الجنوب يخرج ويمشي في السوق وغيره. وقال عطاء يحتجم الجنوب ويقلم أسفاره ويحلق رأسه وإن لم يتوضأ. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ 9 نسوة. بعد الجنوب يخرج ويمشي في السوق. अब आगे वगैरह अगर पढ़ते हैं तो माना क्या होगा? जुनूबी और गैर जुनूबी घर से बाहर निकल सकते हैं, बाजार में चल सकते हैं। और अगर गैर ही पढ़ते हैं तो माना ये कि जुनूबी बाजार और गैर बाजार में चल सकता है। मकसद इसका क्या है? मकसद ये है कि जुनूबी के लिए फौरी तौर पर गुस्ल करना जरूरी नहीं। जब नमाज का वक्त आएगा उस वक्त इससे मुतालबा होगा कि नमाज से पहले गुस्ल जरूर कर लो, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि पूरी जनाबत पेश आए फौरन गुस्ल करें। नहीं, जनाबत के बावजूद घर में भी रह सकता है, घर से बाहर भी निकल सकता है, कोई ज़रूरत तो बाजार भी जा सकता है। अलबत्ता तहावुलन नजासत जनाबत को अहमियत न देते हुए देर तक जनाबत की हालत में रहना ये मकरूह करार दिया गया है। लेकिन अगर ज़रूरत की बिना पर हालत जनाबत में घर से बाहर निकले बाजार चला जाए तो इसमें कोई हरज की बात नहीं। अता कहते हैं यह तकलीफ अगर गैर पढ़ते हैं उसका मतलब क्या होगा कि जैसे गैर जुनूबी को मस्जिद से बाहर घर से बाहर निकलने की इजाज़त है, इसी तरह जुनूबी को भी इजाज़त, इसमें कोई फर्क नहीं। गैर ही कहते हैं इसका मतलब क्या हुआ कि बाजार की भी कोई खसूसियत नहीं है, घर से बाहर निकल कर कहीं भी जा सकता है। अता कहते हैं यह तजिबुल जुनूब वल मुकल्लिफ असफारु व यालिम फलातु व इन तवक्का। फरमाते हैं कि निकलना ही नहीं और भी दूसरे काम है, मसलन पसना लगवाना है, जुनूबी को नाखून तराशना है, सर बनवाना है, कहते बगैर वजू के भी नहाना तो दूर की बात है, वजू करना भी ज़रूरी नहीं, दूसरी हालत में वो सारे काम कर सकता है। अब ये या वजू या यमशी के साथ इसको जो जोड़ा है तो या वजू कहिए कि तर्जुमतुल बात में शामिल कर लिया है कि निकलना भी जायज़ है, नाखून तराशना भी जायज़ है, सर बनवाना भी जायज़ है। और अगर तर्जुमतुल बात असल ये अजुनूब या वजू व यमशी होगी तो कहते मुतर्जम बिही ये मुतर्जम लहू नहीं है, ये मखसूस भी तर्जुमा नहीं है, लेकिन ज़िम्नत साथ उसको जिक्र कर दिया है। रवायत देखिए, अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही रात में अपनी तमाम अज़वाज के पास वो आते थे, जबकि आपकी 9 बीवियाँ थीं।
ये रवायत में आ चुका है कि गुस्ल आपने आखिर में एक मरतबा किया है और अल्फाज के मुद्रे अलग अलग हैं। तो जब आप एक औरत के घर से निकल कर दूसरे के घर जाएंगे तो हुलूल मिलन बैठे पाया जाएगा और रास्ते में चलना भी पाया जाएगा। तो दलालतन हालत जनाबत में निकलने और चलने का सबूत हो गया। दूसरी रवायत देखिए, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु वही रवायत अब्दुल पर आई के अल्फाज में फर्क था। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे मिले और मैं जुनूबी था, आपने मेरा हाथ पकड़ा। अब इससे और सलामत हो गई, पसीना नापाक ना हो रही। उससे हाथ से पसीना हो सकता है, खास तौर से गर्मी के मौसम में, लेकिन आपने इसकी कोई परवाह नहीं की। अब बाद में जब उन्होंने बताया कि मैं जुनूबी था, तब भी आपने उस पर कोई नकीर नहीं फरमाई। वैसे मैं जुनूबी था, आपने मेरा हाथ पकड़ा, मैं आपके साथ चलता रहा, जहाँ तक कि आप बैठ गए तो मैं खिसक लिया, फंसलत को आहिस्ता खिसक लिया। मैं आपके ठिकाने पर आया, उसको किया, फिर मैं आया और आप बैठे हुए थे। फरमाया कहाँ क्या बोल रहा? मैंने कहा मैंने आपको बतलाया। क्या बतलाया? मेरे ऊपर आया है, तुम्हें जुनूबी था। आगे बोलो सुभान अल्लाह, एकदम मेरा नाज़िल। तो अब ये ऊपर की रवायत ले आए थे पसीना नापाक न होने के अब ले आए इस बात में कि निकलना दुरुस्त है, साबित हो गई। चलिए जानू قال حدثنا عياش قال حدثنا عبد الله قال حدثنا حميد عن بكر عن ابي رافع عن ابي هريره رضي الله عنه عنهم قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا جنون فاخذني في فمشيت معه حتى قال فاعطيت الرحل فاغتسلت ثم جئت وهو قائد فقال اين كنت يا ابا هريره فقلت له فقال سبحان الله ان المؤمن لا ينجس باب قينونة الجنب في البيت إذا توضأ قبل أن يغتسل. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا هشام وشيبان عن يحيى عن أبي سلمة قال سألت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل وهو جنوب؟ قالت نعم فيتغسل. अब फरमाते हैं कि बाहर निकलने की, बाजार जाने की तो इजाज़त है ही, बिना गुस्ल किए हुए अगर घर के अंदर पड़ा हुआ है, ठहरा हुआ है तो इसकी भी गुंजाइश है। लेकिन बेहतर ये है कि अगर गुस्ल करने में दाखिल हो तो वज़ू कर लें ताकि जनाबत से कुछ तखफीफ हो जाए। लेकिन ये वज़ू करना भी लाजिम नहीं है, मजबूर, उसके लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, बेहतर है। कैनूनत में जुनूबी फिल बैत, कैनूनत क्या चीज़ है भाई? है किसका मतलब नहीं पढ़ा है? क्या कैलूला तेरा पढ़ा है? अस्पलाती के मुजद्दद कैलूला बस मसलन आमदा अली वकार पान पाला पालतन पाला वफत सच दावा दुनिया वफत उसी में फ़ैअलुलत मफ़ऊलत मफ़ऊल ना कैनूनत हुकूमत मफ़ऊल। जो फ़ैअलुलत की मिसाल में कैनूनत को दिया है। कैनूनत मतलब क्या था? कैवनुनत, तो कैवनुनत में तारीफ होकर कैनूनत हो गया है। कैनूनत में जुनूबी फिल बैत, जुनूबी का घर में रहना, ठहरे रहना, जबकि वज़ू कर ले गुस्ल करने से पहले। ये मतलब नहीं कि ये वज़ू गुस्ल का जुज़ है, बल्कि मुकम्मल गुस्ल बाद में करेगा। अभी सिर्फ वज़ू पर इत्तिफा कर ले और उसके बाद हो जाए, ये तख़सीस के लिए है और ये भी लाजिम नहीं है। रवायत देखिए, अबू सलमा पिछले आ चुका है, ये अबू सलमा इब्न अब्दुर्रहमान हज़रत आयशा के रज़ाई भांजे हैं। वो हज़रत आयशा से पूछते हैं कि अब कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहुवा जुनूब, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालत जनाबत में सो जाते थे? हालत नाक, हाँ, वजह और वज़ू कर लेते थे। ये नहीं कि नाक इज़ा तवद्दा, अगर इज़ा तवद्दा कहते तो शर्त हो जाती, तो लाजिम हो जाता कि बगैर वज़ू क्या सोते ही नहीं। यहाँ दो अमल जिक्र किया, सो भी जाते थे, वज़ू भी कर लेते थे। इससे इशारा इस तरफ है
یہ وضو کرنا بھی لازم نہیں ہے، بہتر چلیے ہوگا. باب الوضوء وبه قال حدثنا قتيبة ابھی ٹھہرنے کو بتایا تھا، اب خاص طور پہ سونے کا ذکر کر رہے ہیں. وہ عام ترجمہ تھا یا خاص ہو گیا؟ گھر میں رہنا دونوں طرح سے ہو سکتا ہے، بیداری کی حالت میں بھی، سونے کی حالت میں بھی. اگرچہ روایت میں یہ وہ تو آیا تھا پھر عنوان قینونت کو اٹھایا، گھر میں رہنا، ٹھہرے رہنا. اب کہتے ہیں ٹھہرنے کی حالت میں چاہے بیدار رہے اس کی بھی اجازت ہے، سونا چاہے تو سو بھی سکتا ہے. اب یہاں سیدھا سمجھتا کہ قید نہیں لگائی تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ وضو کرنا لازم نہیں ہے. جی وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيرقد أحدنا وهو جنوب؟ قال نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنوب. یہاں اگر بھی ادھر توضع کا لفظ آیا ہے لیکن اس پر اتفاق ہے کہ وضو کرنا لازم نہیں ہے، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں دونوں چیزوں کو الگ الگ عمل کے طور پر ذکر کیا ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ وضو کر لے. اور اگلی روایت میں ایک لفظ اور آ رہا ہے کہ ذکر کو دھل لے جو نجاست میں ظاہری لگی ہوئی اور وضو کر لے، اس کے بعد ہو جائے. پھر جب نماز کا وقت ہوگا اس سے پہلے غسل جنابت کر لے گا. چلیے باب الجنوب يتوضأ ثم ينام. آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے ہیں. ابھی صرف سونے کا تذکرہ تھا، سونے کی اجازت ہے. وضو کا تذکرہ روایت میں آیا تھا، اب اس کو عنوان کا چیز بنا رہے ہیں کہ الجنوب يتوضأ ثم ينام. سونا اگر ہو تو وضو کر لینا چاہیے. جی وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عبيد الله بن ابي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها عنهم قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنوب غسل فرجه وتوضأ للصلاة. جی یہ توضع للصلاۃ کا مطلب جو ہوا یہ وضو لغوی نہیں ہے بلکہ وضو شرعی ہے. صرف ہاتھ کو دھلنے یا کلی کرنے کا نام وضو نہیں، بلکہ جیسے نماز کا وضو کیا جاتا ہے مکمل وضو فرما لیتے تھے. تو ابھی تو یہ قولی روایت میں آیا، اب فعلی میں آ گیا. اگر سوال میں آپ کو فرما کر کہ آپ کو ہونا چاہے تو وضو کر لیں. اب خود آپ کو یہ عمل مسئلہ رضی اللہ عنہ کہ آپ وضو کر کے تب آرام فرما سکتے. جی وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جبيرية عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه قال استفتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم اينام احدنا وهو جنوب؟ قال نعم اذا توضأ. چلیے وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه الجنابة من الليل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم. جی یہاں جو آیا ہے وقت ذکر کا اس کا اضافہ ہے. اس کے پہلی روایت میں صرف وضو کا ذکر تھا. یہاں یہ ہے کہ ظاہر نجاست جو لگی ہو اس کے اوپر اس کو پیشاب کر لے اور وضو کر کے خوش ہو جائے. چلیے باب إذا التقى الختانان. وبه قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام وحدثنا أبو نعيم عن هشام عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جعلها وقد وجب الغسل. تابعه عمرو عن شعبة وقال موسى حدثنا أبان قال حدثنا قتادة قال الحسن مثله. قال أبو عبد الله حدثنا أجود وأوكل وإنما بين الحديث الآخر لاختلافهم فالغسل أحوط. اب یہ آخری باب آ رہا ہے. دونوں باب تقریباً ایک ہی مضمون کا ہے. ادھر تقل ختانہ ابتدا میں اس مسئلے میں اختلاف تھا کہ اگر میاں بیوی صحبت کریں لیکن انزال سے پہلے علیحدہ ہو جائے جس کو اکسال کہتے ہیں تو اس پر غسل فرض ہوگا یا نہیں. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی دونوں طرح کا فتویٰ دیتے ہیں.
بلکہ صحیح یہ ہے کہ ابتداءً حکم ہی یہی تھا کہ غسل واجب نہیں ہوتا جب تک کہ املاء نہ ہو جائے۔ انما الماء من الماء، پانی کا استعمال یعنی غسل کرنا اسی وقت ضروری ہوگا جب وہ وضو کے ماء ہو جائے۔ لیکن بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا اور دخول خشبہ، جس کو انتقال کا تعین کہتے ہیں، کہ مرد کی شرمگاہ کا اگلا حصہ عورت کے فرج داخل میں داخل ہو جائے، بس اس سے وہ غسل فرض ہو جائے گا، چاہے املاء ہوا ہو چاہے نہ ہوا ہو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قولی سے بھی ثابت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں حدیث فعلی سے بھی ثابت ہے کہ پہلا حکم منسوخ ہو گیا۔ لیکن جن حضرات کو اس تکلف کی خبر نہیں تھی وہ پہلا فتویٰ میں لکھتے تھے، اس سے متعدد صحابہ کرام نے۔ پھر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا ہے اور بہت سے مختلف مسائل کی تصریح فرمائی انہوں نے، تو اس مسئلے پر بھی صحابہ کو مشورہ کیا اور کیا اس کا آخری فیصلہ ہو تو یہ طے ہوا کہ ازواج مطہرات کو مراجعات کی جائے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بھیجا گیا۔ انہوں نے جا کر یہ مسئلہ پوچھا حیا کے ساتھ۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ جب مرد عورت سے چار زانوں کو بیٹھے اور اسے مشقت میں ڈالے تو اس کا غسل فرض ہو جائے گا، چاہے انفراد ہو جائے نہ ہو۔ اور ترمذی کی روایت میں فعلت انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقت، یہ عمل میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، ہم نے غسل کیا ہے۔ اور یہ تو حضرت عائشہ کا جملہ ہے، یہ صرف ان کا اپنا قول نہیں ہے بلکہ حدیث مرفوع کی الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ اذا جلس المرء بین شعبها الاربع واتخذها فقد وجب الغسل، جو جب عورت کے چار دانوں پر مرد بیٹھے اور اس کو مشقت میں ڈالے یعنی صحبت شروع کر دے تو اس کا غسل فرض ہو جائے گا، چاہے غسل گزار ہو چاہے نہ ہو۔ اب یہ مسئلہ متفق علیہ ہو چکا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے روایتیں دونوں دے دی ہیں، لیکن یہ وضاحت کر دی ہے کہ میں نے دوسرے پہلو کو جو ذکر کیا ہے اس صحابہ کرام نے فتاویٰ ذکر کیے جو کہتے ہیں کہ فرض نہیں ہوگا، وہ صرف یہ دلانے کے لیے کہ صحابہ کا اختلاف تھا، لیکن اب اس میں کچھ اتفاق ہو چکا ہے۔ البتہ انما الماء من الماء کو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی مانتے ہیں مگر اس کو اختلاف میں قبول کرتے ہیں۔ یہ حکم انما الماء من الماء کا بیداری میں تو ختم ہو چکا ہے کہ صحبت اگر پائی گئی تو خروج ماء پر غسل کی فرضیت موقوف نہیں ہے، لیکن خواب کے عالم میں اگر کوئی اپنے کو صحبت کرتا ہوا دیکھتا ہے تو غسل کی حالت میں فرض ہوگا جب کہ انزال کی ہو جائے۔ اب دیکھیے ادھر تقل ختانہ مرد کا جو موضع ختان ہے وہ اس کا اگلا حصہ ہے۔ عورت کے فرج داخل میں جھلی ہوتی جس کو عرب میں سے کاٹ کے نکالا جاتا تھا اس کو ختان کہتے تھے۔ یہاں ختان پورا موضع ختان ہے کہ عورت کے جس حصے کا خطرہ کیا جاتا ہے اس جگہ اگر مرد کا خطرہ والا حصہ پہنچ جائے، چاہے عورت کا خطرہ کیا گیا یا نہ کیا، اس میں موقعی ختان کہہ رہا ہوں، جس جگہ کا خطرہ ہوتا ہے اس جگہ کا اگر قبول ہو گیا تو غسل فرض ہو جائے گا، جبکہ ختانے ناپس سے مل جائے۔ حسن بصری ابو لابد سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا جلس، کہ حدیث مرفوع ہے لیکن حضرت عائشہ کا مقولہ نہیں ہے، اذا جلس بین شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، کہ جب مرد عورت کے چار دانوں کے بیچ میں بیٹھے اور اس کو مشقت میں ڈالے، یہ مشقت میں ڈالنا کنایا ہے کس سے؟ دخول سے، صحبت عمل کرنے سے، تو غسل فرض ہو جائے گا۔ یہ فیصلہ ہے، یہی اب ناصر سے تمام پچھلے اقوال کے لیے تابعہ عمل، یہ متابعت کی ہے ان کی عمل نے۔ ہشام جو قتادہ سے نقل کیا تھا تو تابعہ عمل عن شعبہ، متابعت کی ہے ہشام کی عمرو بن دینار نے، لیکن وہ روایت عمرو بن مرزوق نے، مگر وہ روایت جو ہے بجائے قتادہ کس سے دیتے ہیں؟ شعبہ سے دیتے ہیں۔ اور موسیٰ نیچے لکھا ہوا ہے کون سے موسیٰ المتابعۃ اقویٰ من القول، وقال موسیٰ
حدثنا ابان، یہ بجائے تابعو کے قال کا لفظ استعمال کیا ہے، اس کے بارے میں نیچے لکھا ہے کہ متابعت کے لفظ سے جو تائید ہوتی ہے وہ زیادہ کمی ہوتی ہے، اور قال کے لفظ سے جو تائید ہوتی ہے اس کے مقابلے میں کمزور ہوتی ہے۔ موسیٰ نے کہا کہ حدثنا ابان قال حدثنا قتادہ قال اخبرنا حسن مثلہ، یہاں سوا کی صراحت کے ساتھ 3 طبقے تک روایت کو لیا ہے اور حسن بصری کو جا کر مل گئے۔ حسن بصری نے ابو رافع کے سنن ابو ہریرہ سے لیا تھا، یہاں حسن بصری کو جا کر سنن مل جائے گی۔ اب اس شعور سے بتلا رہا ہے کہ روایت کے الفاظ بیانی وہی ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں اب قال ابو عبداللہ ھذا اجود و اوکد، یہ زیادہ بہتر ہے، زیادہ تاکیدی ہے، کیا دخول حشفہ سے غسل کا واجب ہو جانا۔ وَإِنَّمَا بَيَّنَّا الْحَدِيثَ الْآخِرَةَ لِاخْتِلَافِهِ، اور میں نے جو دوسری حدیث ذکر کی ہے جو آگے بھی آ رہی ہے کہ فلاں نے پوچھا تو انہوں نے کہا مجھے وضو کر لے، فلاں نے پوچھا تو انہوں نے کہا مجھے وضو کر لے، وہ ہم نے اس لیے بیان کر دیا تاکہ معلوم ہو جائے کہ صحابہ میں پہلے سے اختلاف تھا۔ وَالْغُسْلُ أَحْوَطُ، غسل زیادہ احتیاط والا ہے۔ ہمارے حضرت نے تو فرمایا تھا کہ احمد کا یہ مطلب نہ سمجھ لینا کہ گنجائش دونوں کی ایک سے زیادہ احتیاط ہے، نہیں، احتیاط کے بھی درجے الگ الگ ہوا کرتے ہیں، کہیں احتیاط فرض ہوتی ہے، کہیں احتیاط واجب ہوتی ہے، کہیں احتیاط مستحب ہوتی ہے۔ اب مسئلہ بتائیے کہ ایک شخص بابو ہے اور اس کو شک ہو گیا کہ میرا وضو ہے کہ ٹوٹ گیا، تو وضو کر لینا بہتر ہے، یہاں احتیاط لازم نہیں، لیکن ایک شخص نے استنجا کیا، اب اس کو شک ہو رہا کہ میں نے وضو کیا کہ نہیں کیا، اب بتائیے کیا حکم ہے؟ وضو کرنا لازم احتیاط، لیکن یہ احتیاط لازم ہے، یہ احتیاط مستحب نہیں ہے۔ تو بالغسل احمد میں جو احمد آیا ہے یہ اس معنی میں نہیں ہے کہ کر لینا بہتر ہے، بلکہ اس معنی میں کہ بر بنا احتیاط غسل کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ جب اختلاف ہو گیا اور اگر غسل فرض نہیں تھا کر لیا گیا تو کوئی حرج نہیں، لیکن فرض تھا نہیں کیا گیا تو نماز نہیں ہوگی، اس لیے احتیاط کی بنا پر اسی قول پر اختیار کیا گیا کہ غسل کو فرض قرار دیا جائے۔ چلیے باب غسل ما يصيب من فرض المرأة، الفاظ اور روایات کو ذکر کریں گے جو صحابہ کرام سے عدم وضو کے غسل کے سلسلے میں مروی تھی، لیکن عنوان بدل دیا غسل ما يصيب من فرض المرأة۔ فرماتے ہیں کہ اگر دخول پایا گیا تو یہ بھی تو ہے کہ عورت کے شرمگاہ کے اندر کے حصے کی جو رطوبت ہوتی ہے وہ نجس ہوتی ہے، وہ لگے گی ذکر کے اندر، تو دخول اگر پایا گیا ہے تو انزال ہوا کہ نہیں ہوا یہ تو موضع استفاء نہیں، لیکن حکمت اس کو انزال مان لیا گیا۔ یہ مطلب میں نے پہلے ہی بتایا کہ بعض دفعہ مقدمہ کو نفس کے قائم مقام قرار دیا جاتا ہے، جیسے کہ نیند کو خروج ریح کے قائم مقام مان لیا گیا، نیند آ گئی تو اگر پھر خروج ریح حقیقت نہ ہوا لیکن مان دیا جائے گا خروج ریح ہو گیا۔ اسی طرح غلبہ شہوت کے ساتھ جب آدمی صحبت کر رہا ہے اور وہ مقام اپنی نگاہ سے اوجھل ہے تو محسوس ہو گیا نہ ہو لیکن امکان ہے کہ خروج منی ہو گیا ہو، اس لیے دخول حشفہ کوئی قائم مقام کے انزال سے قرار دے دیا گیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ غسل کے بہتر ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عورت کے شرمگاہ کی رطوبت جو اندر کی وہ ناپاک ہے اور وہ ذکر کے ساتھ کر دے گی، جب وہ منی کے ساتھ مل جائے گی تو وہ سب کو ناپاک کر دے گی، اس لیے بھی اس کے واسطے نہانا بہتر ہے۔ اور اب یہ بہتری بجائے احتیاط مصنون کے احتیاط لازم کے درجے میں آ گئی۔ چلیے وبه قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين المعلم قال يحيى وأخبرني أبو سلمة عن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد الجهني أخبره أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال أرأيت إذا جامع الرجل امرأته ولم يمنه؟ وقال عثمان رضي الله عنه يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. وقال عثمان رضي الله عنه سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم
شام کون ہے؟ زید بن خالد جوہنی. یہ کہتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ جب کوئی ابو شخص اپنی بیوی سے جمع کرے اور بنی خالد نہ ہو کیا کرے؟ حضرت عثمان نے فرمایا وضو کر لے نماز کی طرح لگن کو دھل لے. حضرت عثمان نے فرمایا کہ یہ بات میرے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی ہے, اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, سنیے. پھر زید بن خالد جوہنی کہتے ہیں مزید اطمینان کے لیے میں نے متعدد صحابہ کرام سے پوچھا, حضرت علی سے پوچھا, حضرت زبیر بن عوام سے, طلحہ بن عبید اللہ, یہ تو تینوں عشروں کو شرف ہے. حضرت زبیر نے کہا تو ہم لوگ سب نے یہی کہا کہ اگر کسی سے وضو کر دیں. اور ابو سلمہ ابن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ عروہ بن زبیر نے ان کو بتایا کہ ابو ایوب انصاری نے ان کو بتایا کہ انہوں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو سنا ہے. تو دو صحابی کی حضور سے سننے کی روایت آ گئی, پوری ابو انصاری کی, حضرت عثمان کی, اور حضرت علی, زبیر بن عوام اور طلحہ بن عبید اللہ, انہوں نے نے کہا اگر انہوں نے سننے کی صلاحیت نہیں کی ہے لیکن حکم قطعی طور پر بتلا دیا. اب اس کے باوجود یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں غسل فرض ہوگا, اس کی وجہ اگلی روایت میں بتلاتے ہیں. چلیے. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي قال أخبرني أبو أيوب قال أخبرني أبي بن كعب رضي الله عنه وعنهم أنه قال يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل قال يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي. قال أبو عبد الله الأنس وأحمد وذلك الآخر إنما بيناه لاختلافهم والماء أنقى. یہ صحابی کی روایت صحابی سے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ میں نقل کر رہے ہیں. اوپر ابی بن کعب نے حضور سے سننے کی صراحت نہیں کی تھی, اس روایت میں اس کی صراحت آ گئی. ابی بن کعب کہتے ہیں میں نے عرض کیا رسول اللہ جب کوئی شخص بیوی سے جمع کرے اور انزال نہ ہو تو آپ نے فرمایا عورت سے جو اس کو لگ گیا اس کو دھل لے. یہ آ گیا غسل ما یصیب من فرج المرأة. مطلب یہ کہ میں یہاں پر ابی بن کعب کی روایت کو عدم وجوب غسل کے دلیل کے طور پر ذکر نہیں کر رہا ہوں, بلکہ یہ بتانے کے لیے ذکر کر رہا ہوں کہ عورت کی شرمگاہ سے جو رسومت نکلی ہے وہ جہاں لگے گی وہ ناپاک ہو جائے. غسل کرنا الگ مسئلہ ہے, اگر وہ کپڑے کے اوپر وہ جگہ وہ چیز لگ گئی ہے تو کپڑے کو پاک کرنا چاہیے. تو اس بات کا اصل مقصد لوگ کیوں کرتے ہیں فرض مرد کی ناپاکی کو بیان کرنا ہے. جہاں تک غسل کا مسئلہ ہے اس پچھلے بات میں سے نمٹ چکا ہے, مگر جو روایتیں آپ لے آئے ہیں اس میں پردہ میں غسل کا ذکر آ رہا ہے تو مانتے ہیں کہ تعالیٰ کو اللہ علیہ الرحمت. پھر میں کہتا ہوں کہ کچھ احتیاط کی بنیاد پر ہے وذالک الآخر انما بینا اختلافی. اور یہ جو دوسرا پہلو ہے صحابہ کرام نے فتاویٰ عدم وجوب غسل کے سلسلے کے, یہ میں نے صرف اس کے اختلاف کو ظاہر کرنے کے لیے ذکر کر دیا ہے. والماء انقیٰ, پانی کا استعمال کرنا زیادہ بہتر ہے. انقیٰ کسی وہی بات آ گئی کہ پانی کے استعمال یعنی غسل کو جو واجب قرار دیا گیا ہے اس کی بنیاد یہ ہے کہ اس سے صفائی زیادہ ہے. غسل نہ کرنے میں صفائی نہیں, غسل کرنے میں صفائی. لیکن یہ مطلب نہیں کہ کر لینا بہتر ہے, نہ کرنے کی گنجائش کیونکہ اس پر اجماع ہو چکا ہے. چلیے. بسم اللہ ذالک آخر انما بینا کا لفظ آخر ہی آ گیا, اس لیے کتاب الغسل کا اختتام آخر کے اوپر ہو گیا. اب بات شروع. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحيض وقول الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. باب كيف كان بدء الحيض وقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا شيء كتبه الله على بنات آدم وقال بعضهم كان أول ما أرسل الحيض على بني إسرائيل. قال أبو عبد الله وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أكثر. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت القاسم يقول سمعت عائشة رضي الله عنها تقول خرجنا لا نرى إلا الحج فلما كنا بشرف
स्टार्ट करेगा भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताबुल हय्य। तहारत के सिलसिले में वुज़ू का बयान हो गया, गुस्ल का बयान हो गया। ये दो तहारतें वो हैं जो मर्द और औरत दोनों के दरमियान मुश्तरक है। मर्दों को भी नमाज के लिए वुज़ू करना ज़रूरी है और औरत को भी। इसी तरह गुस्ल वाजिब होता है अगर जनाबत की वजह से, तो मर्द के लिए भी औरत के लिए भी है। तो जो मुश्तरक चीज़ें थी उनसे फाजिल हो गए। अब वो अहकाम कि जो एक सिर्फ यानी औरतों के साथ मखसूस है उनको बयान फरमाए, और वो हैज़ और निफास और इस्तिहाज़ा के मसाइल हैं जिसमें अस्ल है हैज़, इसलिए उसी को उन्वान बनाया। किताबुल हैज़। हैज़ की तारीफ क्या है? शरह वक़ायत में क्या तारीफ की है? दामुन यनफुदुहु रहमु राअतिन बालिगतिन ला दाअन फिहा वला हम्ल। औरत बालिग हो, बीमार न हो, हामिला न हो, उसके रहम से जो खून खारिज होता है उसको हैज़ कहा जाता है। हर किताब के आगाज़ में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह एक या चंद आयतें ले आते हैं। किताबुल वुज़ू के शुरू में भी लाए थे, किताबुल गुस्ल के शुरू में भी लाए थे, किताबुल इल्म में भी यहाँ भी ले आए। मकसद क्या होता है कि ये आयतें हैज़ के मसाइल के सिलसिले में असल उसूल की हैसियत रखती हैं और बाकी जितनी अहादीस आएंगे वो इन्हीं के किसी न किसी पहलू की वो शरह है। यस्अलूनका अनिल महीज़। लोग आपसे महीज़ के बारे में पूछते हैं। महीज़ मस्दर नीदी भी हो सकता है और इसमें ज़र्फ़ ज़मान भी हो सकता है, यानी हैज़ आना। महीज़ के मस्दर नीदी हैज़ आए, इसका क्या हुक्म है? और महीज़ के माना जिस ज़माने में औरत को हैज़ आ रहा हो उस ज़माने में उसके साथ क्या मामला किया जाए, ये ज़र्फ़ ज़मान हो जाएगा। इसके बारे में लोग आपसे पूछते हैं। क्यों पूछने की ज़रूरत पेश आई? वजह ये पेश आई कि हैज़ के ज़माने में औरतों के साथ उनके शौहरों का और अहले खाना का क्या मामला हो, इस सिलसिले में इस्लाम से पहले बहुत इख्तिलाफ और तफरीक पाई जाती है। यहूद के अंदर तो हद से ज़्यादा तशद्दुद था कि जब औरत का हैज़ का ज़माना होता तो उसको घर में बंद कर देते, घर से बाहर नहीं निकल सकती थी, किसी से मिल नहीं सकती थी, तो उसके हाथ का खाना पानी सब ममनू हो जाता था। वो जब अछूत बनकर घर के अंदर पड़ी हुई। दूसरी तरफ नसारा थे, इनकी हायदा है, हायदा में कोई फर्क ही नहीं था, सब कुछ जाए तौबा से करते थे। मजूस का अमल यहूद की तरह का तशद्दुद का। अरब के जो लोग थे ज़माने जाहिलियत में, वो औरतों से हालत हैज़ में सोहबत तो नहीं करते थे, लेकिन उससे शरई काम करते थे, वकी की दूर का अमल करते थे हालत हैज़ के अंदर। तो ये जो मुख्तलिफ आमाल पाए जाते थे, इस्लाम क्या कहता है मुसलमानों को फिक्र हुई कि हमें क्या हिदायत दी जाती है। इस्लाम का हुक्म बहुत इत्तेदाल के ऊपर मबनी है कि ये हालत है जो औरत के ऊपर गैर इख्तियारी तौर से जारी होती है, उसमें उसका कोई कसूर नहीं है, इसलिए उसके साथ नफरत का मामला नहीं किया जाएगा जैसा कि यहूद का और मजूस का अमल है। लेकिन ये नापाकी है, इसलिए यहूद का उससे अलादा भी कहा जाएगा और नसारा की तरह उसको इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो ये दरमियान का इत्तेदाल वाला हुक्म है कि उससे अलादगी भी रखी जाए हद तक, उनको उससे घिन न की जाए, उनके हाथ का खाना पानी मना न कर दिया जाए, उनके घर में रिहाइश को ख़त्म न कर दिया जाए, लेकिन उनसे सोहबत भी न की जाए। तो यहूद की तरह की सख्ती भी नहीं है और नसारा की तरह की नरमी भी नहीं है। जवाब में क्या करना? खुद हुआ अदा, ये अदा है। अदा में दो चीज़ें आ गई, एक बाइस अजियत होना और एक नापाक होना। हमारे हजरत कारी रियासत अली साहब जब मैं दारुल उलूम में पढ़ता था, वहाँ के सदर मदरस थे, अदीब बहुत बड़े थे और फिरक की इमाम थे, जलालैन पढ़ाते थे। वो तर्जुमा करते थे तो यस्अलूनका अनिल महीज़, लोग आपसे हैज़ के बारे में खुद हुआ अदब का जो छिया है, ये पूरा जुबान है।
بچوں سے اچھی یعنی جلدی کی اظہار مت کرواؤ، دودھ بہت تو اگر کرنا تو اچھی آئی. میں نے کہا اگر میں 2 چیزیں آ گئی، ایک ان کا باعث اذیت ہونا کیونکہ حیض کے زمانے میں اور نچڑ جاتا ہے، رنگ پیلا ہو جاتا ہے، چکر آنے لگتا ہے، کمزوری آ جاتی ہے، تو اس کے لیے باعث اذیت ہے. اور دوسرے یہ کہ وہ ناپاکی ہے، اس لیے اذا کے معنی گندگی کے بھی ہے. تو دونوں چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. یہاں تو اس کے ناپاکی کو اصل قرار دیا گیا ہے، اس لیے اس کو حکم مرتب کیا فاعتزلوا النساء فی المحیض، عورت سے علیحدہ رہو حیض کے اندر، زمانہ حیض، فی المحیض مانے زمانہ حیض. اب اس اعتزال کی تفصیل کیا ہے یہ آگے کے ابواب میں آ رہی ہے. کس حد تک ان سے علیحدہ رہنا ہے، کس چیز کی اجازت ہے، کس چیز کی اجازت نہیں ہے. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ، اور ان سے قیلمان مت کرو جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے. میں نے یہ ترجمہ نہیں کہ ان سے قریب مت جاؤ، قیلمان مت کرو. قیلمان صحبت کے معنی میں استعمال کیا جائے، صحبت مت کرو جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، پھر جب وہ پاکی حاصل کر لیں. لیکن 2 تعبیریں الگ الگ ہیں. ایک ہے حتیٰ یطہرن، اس طہارت میں عورت کے کسی عمل کو دخل نہیں ہے. اور تطہر یہاں پر طہارت کے معنی کیا ہے؟ انقطاع دم حیض. جب سننے کا مطلب حیض آنے کے جو ناپاکی آئی تھی وہ ختم ہو جائے تو طہارت بمعنی انقطاع دم حیض ہے. یہ تو قدرت کی طرف سے ہوا، لیکن شوہر کے لیے صحبت کب جائز ہوگی؟ پہلا تطہرنا، اب جب وہ پاکی حاصل کر لے یعنی غسل کر لے. لیکن غسل کا لفظ صداقت کو استعمال نہیں کیا کیونکہ اگر پانی موجود نہ ہو تو تیمم غسل کے قائم مقام ہو جاتا ہے. تو وہ طہارت تو غیر اختیاری چیز ہے جس میں عورت کے عمل کو دخل نہیں تھا، لیکن اختیاری عمل یہ کہ اس کو پاکی حاصل کرنی پڑے گی، غسل کر لے گی. وَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو جب وہ پاکی حاصل کر لیں، غسل کر لیں، تم ان کے پاس آؤ اس طریقے سے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے. اب وہ حکم یہی ہے کہ نساءکم حرث لکم، وہ حرث ہے، مقام حرث میں صحبت کرنا، مقام حرث میں گندگی کی جگہ میں پسانے کی جگہ میں صحبت مت کرنا. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کیونکہ اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاکی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. احناف نے حتیٰ یطہرن اور تطہرن دونوں پر عمل کیا ہے الگ الگ. وہ کیا ہے؟ جتنی مدت حیض کی اکثر مدت ہے، تو ہمارے یہاں 10 دن، اقل مدت میں حیض 30 دن اور اکثر مدت میں حیض 10 دن. شوافی کی اقل مدت میں حیض 1 دن اور اکثر مدت میں حیض 15 دن. تو جب مکمل مدت کا خون آ چکے، اب آگے آنے والا خون حیض نہیں ہوگا، یا تو خون منقطع ہو جائے گا یا اگر آئے گا تو وہ استحاضہ ہوگا جس سے عورت ناپاک نہیں ہوتی حکومت. تو اگر مدت پوری ہو چکی ہے تو اس کا پاک ہو جانا ہی حدت صحبت کے لیے کافی ہے، کیونکہ اب آگے حیض کا کوئی امکان نہیں. لیکن اگر اکثر مدت سے پہلے خون بند ہو گیا ہو تو 2 باتوں میں سے ایک چیز کا ہونا ضروری ہے. یا تو ایک نماز کا وقت کامل گزر چکا ہو، یعنی پاک عورتوں کے ایک حقوق کو مکلف کر سکتی ہے، اور یا یہ کہ وہ غسل کر لے تو صحبت جائز ہوگی، یا ایک نماز کا مکمل وقت اس کو گزر چکا ہو تب صحبت جائز ہوگی. تو یہ تطہر نام کی صورت ہے کب؟ جب ایک مدت اکثر مدت پوری کرنے سے پہلے ہے منقطع ہوا ہو، اور اگر مدت مکمل ہو چکی ہے تب جو کہ دوبارہ اس حیض کا بڑھنا ممکن نہیں ہے، اس مدت تک کے اندر دور نہیں ہوگا اور بات اس یقینی ہو گئی، اس صحبت کا جواب غسل کے اوپر موقوف نہیں ہوگا. اب روایتیں دیکھیے. پہلا باب لے آئے کتاب الحیض کا. اب باب آیا کئی پکانا بدل رکھائی، دنیا میں حیض کا آغاز کیسے ہوا. یہاں یہ معنی نہیں کہ انتقال کے بعد دوبارہ پھر جائے. آغاز سب سے پہلی مرتبہ حیض کیسے آیا، اس سلسلے میں 2 روایتیں آ رہی ہیں. ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے
جو آپ نے حضرت عائشہ سے ارشاد فرمایا تھا کہ ان ھذا امر کتبہ اللہ علی بنات آدم، یہ ایسی چیز ہے کہ جو بنات آدم کے اوپر اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی ہے. اور یہاں بنات آدم کے اندر حضرت آدم کی بیٹیوں کے ساتھ حضرت حوا بھی شامل ہے، کیونکہ ایک روایت میں اس کی صراحت موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ارشاد ہے کہ سب سے پہلے جو حیض آیا ہے کس کے اوپر آیا ہے؟ حضرت حوا علیہ السلام کے اوپر آیا ہے. تو ان اول من حاضر کانت بغضاء بین مخرج من الجنت مستد حاکم کی روایت. ان اول من حاضر کانت بغضاء بین مخرج من الجنت، جب جنت سے نکالی گئی ہے تو چونکہ دنیا میں توالد و تناسل کا سلسلہ جاری کرنا تھا اور نسل کا سلسلہ شروع ہوگا عورت کی حائضہ ہونے سے، کیونکہ جو عورت حائضہ ہوتی وہی حاملہ ہوتی ہے، اور جو حائضہ نہیں ہوتی وہ اس کا حمل بھی سزا نہیں. ایک سے دنیا جنت سے نکالے جانے کے بعد حیض شروع ہوا ہے حضرت حوا علیہ السلام کو. تو لہٰذا بنات آدم سے یہ مطلب مت لینا کہ حوا کی بیٹیوں کو حیض آیا حوا کو نہیں آیا. اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب سے عورت کا وجود ہے تب سے حیض کا وجود ہے. لیکن دوسری طرف حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو پہلے حیض آیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بن ٹھن کر عبادت گاہ کے اندر آتی تھی، اور جب مرد سجدے میں چلے جاتے تھے تو یہ تاک چھاپ کرتے تھے. تو سزا کے طور پر ان کے اوپر حیض مسلط کر دیا گیا تاکہ اس کی مسجد سے ہاتھ تک تسلسل ٹوٹ جائے. اب ان دونوں کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کرنے کے بعد یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول زیادہ ہے، اکثر ہے، یعنی اس کا عموم زیادہ ہے اور قوت کے اعتبار سے بڑا ہوا ہے، کیونکہ حدیث مرفوع ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا قول یہ قول موقوف ہے، موقوف کے مطابق مرفوع کو مخاطب ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ دونوں کو جمع بھی کیا جا سکتا ہے کہ نفس حیض کا آغاز تو حضرت حوا سے ہوا ہے، لیکن پھر شدت جو پیدا ہوئی ہے وہ بنی اسرائیل کی عورتوں میں جنگ کے زمانے میں پیدا ہوئی ہے. روایت دیکھ لیجیے. کئی پکانے بدل حیض کا آغاز کیسے ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد حالا شرف کتب اللہ علی بنات آدم، جو آگے روایت سے بھی آ رہا ہے. اب بعد کو کہا کہ سب سے پہلے جو حیض بھیجا گیا وہ بنی اسرائیل کے اوپر تھا. یہ قول حضرت عائشہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ہے. امام بخاری فرماتے ہیں تو حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان دونوں کا تطابق کیجیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قول اکثر ہے اور ایک بات اکبر کی یعنی زیادہ مضبوط ہے، تو اصل اس کو قرار دیا جائے گا. اور بنی اسرائیل کے والی جو روایت ہے اس کا معنی کیا ہوگا کہ اس کو سزا کے طور پر کتنا شدت پیدا کر دی گئی. روایت دیکھیے. عبد الرحمن ابن القاسم جو قاسم ابن محمد کے پوتے ہیں اور قاسم ابن محمد حضرت عائشہ کے بھتیجے ہیں. کیوں؟ محمد ابن ابی بکر حضرت عائشہ کے بھائی تھے، حضرت اسماء بنت عمیس کے بچے سے پیدا ہوئے سوتیلے بھائی. ان کے لڑکے قاسم میں جو فقہائے سبع میں تھے ان کے لڑکے عبد الرحمن. تو عبد الرحمن ابن القاسم کہتے ہیں میں نے اپنے والد قاسم بن محمد سے سنا، وہ کہتے کہ میں نے اپنی پھوپھی حضرت عائشہ سے سنا. وہ کہتی تھی کہ ہم لوگ نکلے نہیں جانتے تھے مگر حج حجۃ الوداع کے سفر میں جب نکلے ہیں ہم سب کے لیے کسی کے حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، لہٰذا ذوالحلیفہ سے احرام باندھ کر آگے چلے مسجد میر علی سے. پر جب ہم لوگ مقام صریف پہ پہنچے، صریف سمیع کے مدد پر وزن پیٹ پر الگ کی بنا پر غیر صریف وہی جگہ ہے جہاں سے میمونہ رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوا تھا، وہیں پر رخصتی بھی تھی اور وہیں پر اس کا انتقال ہوا. یہ مکہ میں داخل ہونے سے تھوڑا پہلے یہ جگہ پڑتی ہے. آج بھی حضرت میمونہ کی قبر موجود ہے. تو جب ہم لوگ صریف میں پہنچے تو مجھے حیض شروع ہو گیا. کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عائشہ. اور جب حیض شروع ہو گیا تو افسوس پر رونے لگے کہ سب لوگ تو مکہ میں داخل ہو کر عمرہ کریں گے، میں حیض میں آ گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف ہے، میں رو رہی تھی. ماں رکھی
کیا ہو گیا بات وہ ٹھیک تھی کیا تمہیں حیض شروع ہو گیا. آگے روایت باب آ رہا ہے مکمل نفاس حیض کہ حیض اور نفاس کا اطلاق دوسرے دن کو ہوتا ہے. یہاں دوسرے دن سے مراد نفاس نہیں کیونکہ نفاس میں کیا ہے ولادت کے بعد رسول کو حضرت عائشہ کی اولاد کو بھی نہیں کی حاملہ بھی نہیں کی. اس کے بھی ہمارے پودے کہ تم کو نفاس ہو انہوں نے کیا مانا ہے جب تمہیں حیض شروع ہو گیا وہ تم نام میں نے کہی حضرت کسی سے ضرور ہے آدھا امر قدم اللہ والا بنا کیا. یہ وہ چیز ہے جو اللہ نے آدم کے تمام بیٹیوں کے اوپر لاگو کر دی ہے. اللہ کی کوئی مریضہ ہو بیمار ہو یا آئسہ ہو جائے تو وہ رسیدہ ورنہ اصل فطرت کے اعتبار سے ہر عورت کی صفات سے حائضہ ہونا شامل ہے. تو میں اپنے ساتھ لہٰذا وہ سارے کام کرتی رہو جو حاجی کرتا ہے. غیر اللہ کا باقی کام کر سکتی ہو. صفا مروا کے درمیان جانا مینا جانا عرفات جانا مزدلفہ جانا تمکری مارنا بال مڈانا سب جائے بیت اللہ کا طواف نہیں کرنا. لیکن مکہ میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلا کام طوافی کا ہے. عمرہ کا احرام باندھ کر اگر آئے تو عمرہ کا طواف اور اگر حج کا احرام باندھ کر آئے تو طواف القدوم. اس کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا احرام کھولنا پڑ گیا اور جب حج کا زمانہ آ گیا اور ان کا وہ خون رکا نہیں تو عمرہ کا احرام کھول کر حج کا احرام باندھا. اور حج کا احرام جب مکہ میں رہنے والا باندھے گا تو طواف القدوم نہیں کرے گا صرف سیدھا مینا جائے گا. تو حضرت عائشہ 8 تاریخ کو مینا چلی گئی تھی اور باقی حج کے سارے ارکان ادا کیے اور طواف زیارت سے پہلے پاک بھی ہو گئی تھی یا طواف زیارت سے اپنے وقت کر لیا تھا. بہرحال یہاں تو حج کے مسائل کو نہیں بیان کرنا وہ کتاب الحج میں آئے گا. یہاں یہ بتلانا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حیض اللہ نے تمام بنات آدم کے اوپر لکھا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب سے آدم کی بنا کے تب سے حیض کا بھی آغاز ہو گیا ہے. حضرت عائشہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عورتوں کی طرف سے گائے کی قربانی کی. اس کی تفصیل بھی کتاب الحج میں آئے گی. بعض مطلب بالبقر رکھی ہے بعض میں بالبقری ہے. بالبقری ہے اس کا معنی کیا ہو کہ 9 ازواج تھی لہٰذا ایک گائے کے اندر سب کی قربانی ہو نہیں سکتی. یہ جنس کے لیے تاکہ قربانی کی ہو گیا. اور نسائی کے روایت میں بالبقر رکھی تاکہ ساتھ آیا ہے تو وہاں پر تاج جنس کے لیے گائے کی قربانی کی تھی گائے کی قربانی نہیں کی. لیکن ایک روایت میں بقرہ کی واحد قدم کیا گیا تو کہتے ہیں کہ وہ راوی کا تصرف ہے کہ راوی نے بقرہ کی تاج کو تائے وحدت سمجھ کر اس کے ساتھ تاکید کر تو واحدت سے بڑھا دیا. ورنہ اصل کیا ہے لقا ہم نسائی بالبقر گائے کی قربانی کی آپ سے کی تھی. گائے کی قربانی کی حضرت کا تذکرہ یہاں پر نہیں. یہ تفصیل کتاب کے اندر آئے گی. بہرحال اس روایت سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ بط حیض کب سے ہے جب سے حضرت حضرت علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے. جی باب فصل الحائض وصوت تلاوة ترجيله وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أنزل باب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. وبه قال حدثنا إبراهيم بن يوسف إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبره قال أخبرنا هشام بن عروة عن عروة أنه سئل أتغضبني الحائض أو تدنوني المرأة وهي جنب؟ فقال عروة كل ذلك علي هين وكل ذلك يخدمني وليس علي أحد في ذلك باطل. أخبرتني عائشة رضي الله عنها أنها كانت تنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض. رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ مجالسا في المسجد يبني لها رأسه وهي في حجرتها فتردده وهي حائض. باب غسل الحائض رات زوجها وترجیلها. حائضہ عورت کا اپنے شوہر کے سر کو دھلنا اور اس کے اندر گنجی کرنا. یہ فاعتزلوا النساء کی تشریح کر رہے ہیں.
حالت حیض میں عورت سے علیحدہ رہنے کا کیا مطلب؟ کیا اس سے خدمت بھی نہیں لے سکتا؟ سمجھ صحبت کرنا منع ہے، باقی اور دیگر خدمات کی گنجائش ہے۔ حالت حیض میں عورت اپنے شوہر کے سر کو دھل سکتی ہے کیونکہ اس کا ظاہر بدن ناپاک نہیں ہے، کنگھی کر سکتی ہے۔ روایت عنوان میں تو غسل الحائض غلط پڑھا دیا، لیکن روایت جو آ رہی ہے اس میں صرف کنگھی کرنے کا تذکرہ ہے، دھلنے کا تذکرہ نہیں۔ مگر آگے ایک روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لا رہے ہیں جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا صراحت کے ساتھ کہتے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کو دھل دیتی تھی اور کنگھی کر دیتی تھی۔ صورت یہ کہ آپ مسجد میں معتکف ہے، مسجد میں غسل ہو نہیں سکتا، اور حضرت عائشہ کا حجرہ مسجد نبوی سے ملا ہوا ہے، تو جب آپ کو ضرورت محسوس ہوتی تو آپ حجرے کے قریب آ کر اپنا سر اندر داخل کر دیتے تھے، اس لیے کہ حجرہ سے مراد کمرہ نہیں ہے، کمرے کے آگے کی جو دالان ہے وہ۔ حضرت عائشہ اندر سے پردے کے اندر آپ کے سر کو دھل دیتی تھی اور پھر سوار دیتی تھی، کنگھی کر دیتی تھی۔ یہ خدمت وہ لیتی تھی ذرا حالت وہ حائضہ ہوتی تھی، تو یہ خدمت شوہر عورت سے حالت حیض میں لے سکتا ہے۔ یہاں عنوان غسل الحائض زوجہا و ترجیلہ ہے کہ عورت کا اپنے شوہر کے سر کو دھلنا اور اس پر کنگھی کرنا روایت میں صرف ترجیل ہے، اور جب جواز ترجیل ہو جائے گا جواز اس کو بھی غسل بھی ہو جائے گا۔ مگر اگلی روایت جو آگے آ رہی ہے اس میں دونوں کا صراحت کے ساتھ تذکرہ ہے، دھلنا بھی اور کنگھی کرنا بھی۔ پہلی روایت دیکھیے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں كنت أردد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وأنا حائض۔ ہمارے حضرت نے فرمایا کہ اردد کا ترجمہ سوارنا کرنا، کنگھی کرنا نہیں، تاکہ اس میں دھلنا کنگھی کرنا دونوں آ جائے۔ كنت أردد، میں سوارتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کو جب کہ میں حائضہ ہوتی تھی، تو اسی ایک لفظ میں دھلنا کنگھی کرنا دونوں آ جائے گا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت عائشہ کے بھانجے عروہ کہتے ہیں کہ ہشام بن عروہ کہتے ہیں کہ حضرت عروہ کے میرے والد سے کسی نے پوچھا کیا تحتمل الحائض، حائضہ میری خدمت کر سکتی ہے، اور تدنو منی، یا میرے قریب آ سکتی ہے جبکہ وہ جنوبی ہو؟ حیض کو نہیں پوچھا، جنابت کو پوچھا۔ حضرت عروہ نے کہا کل ذالک علیہ حی، میرے لیے سب آسان ہے، یعنی جنابت کی حالت میں عورت قریب آ سکتی ہے، خدمت کر سکتی ہے، اور جنوبی ہی نہیں بلکہ حائضہ بھی کر سکتی ہے، اس لیے کہ دونوں کی نجاست جو ہے وہ نجاست معنوی۔ کہنے لگی کہنے لگی جو ذالک تحتمونی، یہ سب چیز میرے لیے آسان ہے اور وہ سب کی خدمت کر سکتی ہے، اور کسی کے لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی یہ ضمنی جو میں کہہ رہا ہوں صرف اپنی خصوصیت نہیں ہے، ہر ایک کے لیے اس کی گنجائش ہے۔ آپ یہ حکم کہاں سے بیان فرما رہے ہیں؟ کہتے ہیں مجھ کو حضرت عائشہ نے بتایا کہ وہ سوارتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کو جب وہ حائضہ ہوتی تھی۔ یہ آ گیا نا، انہوں نے اس سے سوال کیا کہ جنابت کیا ہے اس کو خدمت کرنے کا؟ یہ کہتے ہیں کہ حائضہ کی نجاست معنوی تو جنوبی سے بڑی ہوئی ہوتی ہے، جنوبی تو غسل کرنے کا تو پاک ہو جائے، لیکن حائضہ جب تک حالت حیض میں 10 مرتبہ بھی نہائے گی تو حکمت بات نہیں ہوگی، جب وہ خدمت کر سکتے جنوبی بدل جولا کر سکتا ہے۔ فرمایا کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوارتی تھی حائضہ ہونے کی حالت میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معتکف ہوتے تھے مسجد میں، وہ قریب کر دیتے تھے ان کے لیے اپنے سر کو، اور یہ اپنے حجرے یعنی دالان میں ہوتی تھی اور اس کو سوارتی تھی، کنگھی کرتی تھی اور وہ حائضہ ہوتی تھی۔ معلوم ہوا اس طرح کی خدمت شوہر حالت حیض میں عورت سے لے سکتا ہے۔ چلیے باب طلاق الرجل في حجر امرأته وهي حائض، وكان أبو وائل يرسل خادمه وهي حائض إلى أبي رجل فتأتيه بالنصحة فتمسكه بالعلامة. وبه قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن زكير سمع زهير عن منصور بن صفية عن أمه وحدثته أن عائشة رضي الله عنها حدثتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجره وأنا حائض ثم يقرأ القرآن. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ حالت حیض میں
پہلے نمبر پر انہوں نے کہا کہ عورت اتنا کھین کے لائق نہیں ہے تو سر بول سکتی ہے، آپ سمجھی کر سکتی ہے، چلیے اتنا قریب لائے۔ آگے کہتے ہیں کہ رات کو رجوع کی بجلی کیوں رہتی بھیا حائض، عورت کو حیض آ رہا ہے، وہ بیٹھی ہوئی ہے اور شوہر نامزاد اس کی گود میں سر رکھ کر آرام فرما رہے ہیں اور اس کی حالت کی تلاوت کر رہے ہیں۔ عورت حیض میں ہے، شوہر اس کی گود میں سر رکھے ہوئے لیٹا ہے اور قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے۔ اور قریب آ گئے، عورت حامل رأس رجل اور رجل تلاوت قرآن پاک کر رہا ہے، تو ایک واقعے سے قرآن کا اس کا تعلق ہو گیا۔ اسی طرح دوسرا واقعہ بیان کرتے ہیں، کانا ابو وائل ابو وائل کا نام شقیق بن سلمہ ہے، عبداللہ بن مسعود کے شاگرد، وہ اپنی خادمہ کو بھیجتے تھے ابو ربیع کے پاس۔ خادم کا لفظ خالد، خادم، مرضع، حامل، جسے مذکر کا صیغہ مؤنث کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ صفات عورتوں کی ہے۔ حامل بھی، مرضع بھی، حافظ بھی، خادم بھی، یا خادم وغیرہ خادمہ ہے۔ اپنی خادمہ کو بھیجتے تھے درحال کہ وہ حائضہ ہوتی تھی، الی ابی ربیع، ابو ربیع کے پاس، اس لیے بتاتی بالمصحف، وہ ان کے پاس مصحف لے کر آتی تھی، فتم سے وہ کے علاقتی، وہ مصحف کو پکڑ کے اس کے بندھن میں۔ اس زمانے میں جو قرآن پاک مطبوع نہیں تھے، جن کو ہوتی ضرورت تو نقل کر کے اپنے پاس رکھتا تھا، تو ابو ربیع کے پاس مصحف تھا۔ ابو وائل کو جو ضرورت ہوتی تو خادمہ کو بھیجتے تھے کہ جاؤ ابو ربیع سے مصحف مانگ لاؤ، اور یہ ہوتی تھی حائضہ۔ کیسے جاتی تھی؟ قرآن پاک ایک گلدان کے اندر لپیٹا ہوا اور اس کو ایک کپڑے سے یا بندھن سے باندھ دیا گیا، اس بندھن کو پکڑ کر لے آتی اور حامل جزدان ہوئی، جزدان حامل مصحف ہوا، جو بالواسطہ حائضہ کا قرآن سے تعلق ہو گیا۔ اور یہ تابعی لوگ ہیں، ان کا یہ عمل ہے، یہاں تک قریب پہنچے ہیں۔ اب آگے قدم بڑھا کر تلاوت کے جواب کو ثابت کریں، حالانکہ اتنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جتنا آگے سے بیان کرنے سے کوئی اختلاف نہیں، کیونکہ حائضہ عورت تلاوت شوہر کر رہا ہے، عورت تلاوت نہیں کر رہی ہے۔ اسی طریقے سے عورت جس چیز کو لے کے آ رہی ہے وہ براہ راست قرآن کو پکڑے ہوئے نہیں۔ قرآن اگر کپڑے میں ہو تو اس کی دو صورتیں ہیں، ایک کپڑا ہے تو قرآن کے اوپر چڑھایا ہوا ہے، اس کا تو حکم وہی جو قرآن پاک ہے، اور ایک الگ سے جو جدا کیا جا سکتا ہے لپیٹا ہوا ہے، وہ الگ اس کے اوپر سے بغیر وضو کے اور جنابت کی حالت میں ہاتھ لگانے کی گنجائش ہے۔ لیکن جو کپڑا براہ راست قرآن کے ساتھ سل دیا گیا، اس پر چڑھا دیا گیا، یا پلاسٹک کا کور کو چڑھا ہوا ہوتا ہے، ایسی پھر اپنی جدید بندی کی ہوتی ہے جو اسے علاقہ نہیں کی جاتی، اس کے ساتھ بغیر وضو پورے کی اجازت نہیں۔ اسی طرح آدمی کے بدن میں جو کپڑا پہنا ہوا ہے، اس کپڑے کے ذریعے بلا وضو چھو نہیں سکتا، کپڑے کا دامن یا آستین سے نہیں پکڑ، رومال اگر الگ سے اسے پکڑ سکتا ہے، کیونکہ جو کپڑا بدن پر چڑھا ہوا ہے بدن کے حکم میں آ گیا، جس کے جیسے براہ راست ناپاکی کی حالت میں قرآن پاک نہیں لگا سکتا، تو بدن پر پہنے ہوئے کپڑے کے واسطے سے بھی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ بہرحال جتنے کو امام بخاری رحمۃ اللہ نے بیان کیا ہے اتنے سے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور جس کے یہ قائل ہے وہ اس سے ثابت نہیں ہوتا، مگر ابھی انہوں نے اس کا دعویٰ کیا ہی نہیں ہے کہ جنوبی جنابت اور حیض حالت میں قرآن پڑھنے کی اجازت ہے۔ جتنے کا دعویٰ کیا ہے وہ ثابت ہوگا۔ تیرا تو رجولی بھی ہجری امراض وہی حائض وکان ابو وائل دوسرو خاتم وہی حائض علاج رجل بتاتی میں موسا فتو سکو علاقہ۔ اب روایت سے پہلے ٹکڑے کو ثابت کر رہے ہیں۔ ابو نعیم پر ابن دکین نے زہیر سے سنا، وہ مسلم سے صفیہ سے نقل کرتے ہیں
کہ ان کی والدہ صفیہ نے ان سے بیان کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کرا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری گود کی ٹیک لگا لیتے تھے اور میں حائضہ ہوتی کہ پھر آپ قرآن پڑھا کرتے تھے. تو حیرت کی بات نہیں کہ اب حائضہ کا قرآن کا چھونا اس میں پایا جا رہا ہے اور پڑھنا پایا جا رہا ہے. چلیے آگے. باب مسمى لقاء حيثا وبه قال حدثنا المكي بن ابراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن زينب بنت ام سلمة رضي الله عنها حدثته ان ام سلمة رضي الله عنها حدثتها قالت بين انا مع النبي صلى الله عليه وسلم مستجعة في قميصة اذ حست فانسلت فاخذت ثياب حيلتي فقال امضي قلت نعم فدعاني فاستدعت معه في القبيلة. یہ اوپر جو علاقہ کے ساتھ حائضہ کا قرآن کو اٹھانے کا مسئلہ ہے اس میں بھی اتفاق نہیں ہے. احناف اور حنابلہ کے نزدیک تو اجازت ہے لیکن مالکیہ اور شوافی اس کو منع کرتے ہیں. حالت حیض ہے وہ بندن کے ساتھ کے قرآن کو نہ چھوئے. لیکن چونکہ یہ مسئلہ مخصوص نہیں ہے اس لیے جن لوگوں نے اسے گنجائش کر دی اس کی اجازت دے دی اور جنہوں نے اس کو خلاف کر کر ان کو منع کر دیا. اگلا بات دیکھیے من سمت نفاس حیض ہے جس نے نفاس کا نام حیض رکھا. مطلب نفاس کے اوپر حیض کا اطلاق جائے کہ نفاس کو حیض کہا جاتا ہے. لیکن جو روایت کا ہے نفاس کو حیض کو نفاس کہا گیا. اس کا مقصد کیا ہے اس بات کا؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لغت کو بیان کرنے کے لیے کتاب مرتب نہیں کر رہے کہ لغت کو چاہیے چلے. جس کو احکام شرع کو بیان کرنے کے لیے تراجم قائم کرتے ہیں. اس لیے ترجمۃ الباب کا مقصد یہ ہے کہ نفاس اور حیض دونوں احکام کے اعتبار سے مشترک ہیں. جو احکام ہے حیض کے وہی احکام ہے نفاس کے اور جو احکام نفاس کے وہی احکام ہے حیض کے. فرق صرف اتنا ہے کہ حیض میں اقل مدت اور اکثر مدت متعین ہے اور نفاس میں اقل مدت متعین نہیں ہے. مدت طویل ہوتی ہے اور وہ 40 دن تک چلی جاتی ہے. دونوں کے درمیان میں تفاوت ہے اکثر مدت اور اقل مدت. اقل مدت ایک لمحہ کی بھی ہو سکتی ہے اور اکثر مدت 40 دن تک جا سکتی ہے. جبکہ حیض میں کم سے کم حضرات شباب کے نزدیک 1 دن زیادہ سے زیادہ 15 دن ہمارے کم سے کم 3 دن زیادہ سے زیادہ 15 دن. تو نفاس اور حیض میں مدت کی تعین سے اختلاف ہے مگر احکام کے اعتبار سے دونوں یکساں ہیں. تو ترجمۃ الباب کا مقصد یہی ہوا کہ اگر دونوں کا حکم بالکل الگ الگ ہوتا تو ایک کے اوپر دوسرے کے اندر بولا نہ جاتا کہ اشتباہ نہ ہو جائے. لیکن یہاں اشتباہ کا مسئلہ نہیں اس لیے نفاس کے اوپر حیض کا الگ حیض کے اوپر نفاس کا الگ بول دیا جاتا ہے. روایت دیکھیے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سلمہ ابن عبد الرحمن ابن عوف زینب بنت سے ام سلمہ سے نقل کرتے ہیں. زینب بنت ام سلمہ یہ ربیبہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد سن 3 یا 4 ہجری میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو حضور نے نکاح فرمایا تھا. اس وقت ان کی گود میں زینب تھی. یہ صغیر السن صحابیات میں استعمال کی جاتی ہے. حضرت زینب ان سے روایت نقل کر رہے ہیں کون؟ ابو سلمہ ابن عبد الرحمن. اور زینب بنت ام سلمہ اپنی والدہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ سے نقل کرتی ہیں. وہ کہتی ہے کہ اس درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک چدریا میں لیٹی ہوئی تھی کہ اچانک مجھے حیض شروع ہو گیا. بس سرک لی آہستہ سے چادر کے اندر سے نکل گئی. فاخذت تو ثیاب حیضتی میں نے اپنے حیض کے کپڑے لے لیے. اس کے تو معنی بیان کیے یا تو وہ کپڑا جو زمانے حیض میں عورتیں پہنتی معمول قسم کا کیونکہ اس زمانے میں شوہر سے غربت نہیں ہوتی زینت کی ضرورت نہیں رہتی تو کپڑا کا گھنٹہ قسم کپڑا پہن لیتے ہیں. گندا قسم کو حیض کی بات نہیں. یا تو وہ کپڑا بلا دو یا حیض کی جگہ پر رکھنے کے لیے
جو کورسوس وغیرہ عورتیں استعمال کرتی وہ بناتی. دونوں معنی ہو سکتے ہیں کہ میں نے اپنے حیض کے کپڑے لے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انفستی ٹوٹو کہاں چلی گئی, کیا تمہیں نفاس شروع ہو گیا؟ کوئی تو نعام, میں نے کہا اب ظاہر بات ہے کہ یہاں حضرت سلمہ کو نفاس نہیں ہوا تھا, بلکہ کیا ہوا, حیض ہوا. آپ نے ان سے جب یہ کہا انفستی, انہوں نے یہ نہیں کہ لا بل حزب, ان کا نام آپ کا ان کے حیض کو نفاس کہنا اور ان کا اس بات کا جواب دینا اس بات کی دلیل ہے کہ عرب کی زبان میں حیض کے اوپر نفاس لفظ بولا جاتا تھا. فدعانی فاستجعت معه في الخبيلة, آج بلا چٹی کا ٹکڑا بدل گیا اب آپ نے بلا کر پھر اس پر چادر کر کر لٹا دیا, سلا لیا آپ نے, یہ بتانے کے لیے کہ اس کی وجہ سے ساتھ میں لیٹنا منع نہیں ہے. فاعتدلوا النساء کی مقدار میں یہ بات شامل نہیں ہے کہ حیض شروع ہو جائے تو الگ الگ لیٹا کرو. اب ترجمۃ الماس کو دیکھیے, روایت سے کیا معلوم ہوا کہ حضور نے حیض کا نام نفاس رکھا, مفہوم کیا ہے, سمسم نفاس حیض جسے نفاس کا نام حیض رکھا. یہ قلب اس کی تعبیریں کی گئی, بعض لوگوں کے اس میں سنڈ قلب پائی جا رہی ہے جو بلاغت کے اصول میں ہے. قلب کر دینا, خیرت کا نام لوگوں نے رکھ دیا جس کا خیرت, جو چاہے آپ کا حسن کرے اس کا ساتھ کرے. تو حیض کو نفاس کہتے ہیں, نفاس کو حیض کہتے ہیں, میں نے تنگ پائی گئی. بعض لوگوں نے کہا کہ یہاں سما بمانے حق رکھا, من سمت نفاس حیضن, جس نے نفاس کا لفظ بولا حیض کے اوپر, عقل کو نہیں ہوتا. سما ہمارے کیا ہوں گے, اطلاق کیا نفاس کا حیض پر. اور بعض لوگوں نے کہا کہ نفاس و آراز حیضن میں بلانے, کیا لفظ نفاس بولا اور حیض بلا دیا. لیکن بہرحال سب کا حاصل یہی ہے کہ دونوں کے احکام آپس میں مشترک ہیں. جو حالت جو چیزیں جائز ہیں حالت حیض میں وہ جائز حالت نفاس میں, اور جو چیزیں ناجائز حالت حیض میں وہ چیزیں ناجائز حالت نفاس میں. چلیے باب مباشرة الحائض. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وكلانا جنب, وكان يأمرني فأستبرئ ويباشرني وأنا حائض, وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک قدم اور آگے بڑھ رہے ہیں اپنے مقصد کی جانب. ابھی تو شوہر نے عورت کی گود میں سر رکھا تھا اور وہ حائضہ تھی. اب فرماتے براہ راست شوہر اپنے کھال کو عورت کی کھال کو ملا سکتا ہے, بدن کو بدن سے مس کر سکتا ہے. مرد پاک ہے, عورت حائضہ ہے, یہ مباشرت کر سکتا ہے. بشرت کے معنی کھال, اور مباشرت بات حالت سے مقبول بشرت البشرتا, بنا حائض کے ایک کھال سے دوسرے کھال سے ملانا حالت ہے اس کی اجازت ہے. اس کے تفصیل میں تھوڑا سا اختلاف ہے. امام محمد اور امام احمد رحمۃ اللہ کے نزدیک موضع دم کو چھوڑ کر جہاں سے خون خارج ہوتا ہے باقی پورے بدن سے مباشرت اور استمتاع جائز ہے. لیکن امام ابو یوسف, امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی یہ سارے حضرات کہتے کہ نہیں, ماں بیٹھا ناک کے نیچے سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ ممنوع ہے. حدیث میں یہی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت حیض میں فرماتے تھے کہ کس تک اظہار باندھ دو, اور اظہار اسی کو کہتے کہ کمر کو باندھا جاتا ہے اور کم سے کم گھٹنے تک جائے, جو سب کا حصہ جس کو چھپانا ہے. تو اظہار باندھنے کا معنی کیا ہوا, ناک سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ کپڑے میں اچھی طرح چھپا لو, اس کے بعد آپ بدن سے بدن کو بس فرماتے تھے. تو جمہور کے نزدیک امام احمد اور امام امام محمد کو چھوڑ کر باقی لوگ کے نزدیک ماں بین خدا و رقبہ
فتنے کو چھوڑ کر باقی بدن سے مباشرت جائز ہے، تو ان دونوں حضرات کے نزدیک پورے بدن سے۔ تو مباشرت الحائض کو جواب سے اب تھوڑا سا اور قریب پہنچ رہے ہیں، آہستہ آہستہ جنوبی کو قرآن کی اجازت اور حائضہ کو قرآن کی اجازت دینے کے سلسلے۔ روایت دیکھیے، اسود نقل کرتے ہیں حضرت عائشہ سے، وہ فرماتی ہے جو غسل کرتی کی مئی میں 3 باتوں کو بیان کیا ہے اس روایت کے اندر۔ غسل کرتی کی مئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن کی اور دونوں جنوبی ہوتے تھے، پہلے آتا ہے۔ نمبر 2، کانا یامرونی فاستدد فیباشرنی وانا حائض، آپ مجھے حکم دیتے تھے، میں تہبند باندھ لیتی تھی، پھر آپ مجھ سے مباشرت فرماتے کہ میں حائضہ ہوں۔ ظاہر بات ہے کہ مباشرت سے مراد یہاں صحبت نہیں ہے، اس کو مباشرت سے فاحشہ کہا جاتا ہے اگر عین اور ذکر کو فرج سے بند کر دیا جائے، اور اس میں جیسے صحبت کے لیے اور بہت سے الفاظ ہیں، اس سے جیسے مباشرت جمع ہے، صحبت سے مباشرت ہے، لیکن یہاں جب یہ بات صراحت کے ساتھ آ گئی کہ کس سے تہمت باندھنے کی ہدایت دے دیتے تھے، اس لیے مباشرت سے مراد صحبت نہیں بلکہ بدن کا بدن سے مسئلہ۔ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری بات یہ فرمائی کہ آپ کا سر نکال دیتے تھے میری جانب اور آپ منتقل ہوتے تھے، اور میں آپ کو دھل دیتی تھی اور آپ قائم ہوتے تھے، تو آپ اسے گرو یہاں دیکھیے لفظ کی طرح تھا۔ ظاہر بات میں پورے بدن کو کھولنا یہاں مراد نہیں بلکہ سر کو دھلنا مراد ہے، تو یہاں پر لفظ کی طرح تو وہاں تک میں پھر باب لفظ میں لفظ آیا تھا۔ فارغ میں حائضہ سے 3 طرح کا نفع اٹھانا ثابت ہو گیا۔ آج 2 طرح کا نفع اٹھانا، ایک اظہار بند کے ساتھ باقی بدن سے استمتاع، اور دوسرے اس سے خدمت لے لینا، جرمانہ نہیں کرا لینا۔ اور ایک چیز پہلے آئی ہے کہ ایک برتن سے دونوں غسل کر لیا کرتے تھے، اس میں مخصوص درمیان والا ٹکڑا ہے، کانا یامرونی فاستدد فیباشرنی وانا حائض، یہ جمہور کی دلیل ہے کہ اتنا حصہ آپ چھپانے کے بعد ہی مباشرت فرماتے تھے۔ دوسری روایت پڑھیے۔ وبه قال حدثنا اسماعيل بن خليل قال اخبرنا علي بن مسهر اخبرنا ابو اسحاق والشيباني عن عبد الرحمن بن الاسود عن ابيه عن عائشه رضي الله عنهم انها قالت كانت احدانا اذا كانت حائضا واراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يباشرها امرها ان تستبر في بول حيضتها ثم يباشرها، قالت وايكم يملك دربه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يملك دربه، تابعه خالد وجرير عن الشيباني۔ یہ بھی پڑھ لو۔ وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال حدثنا عبد الله بن شداد قال سمعت ميمونة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاستدرت وهي حائض، ورواه سفيان عن الشيباني۔ 3 روایتیں لے آئی۔ پہلی روایت سے علی بن مسلم کہتے ہیں کہ ہم سے بیان کیا ابو اسحاق، یا نبی اللہ والا۔ آگے جو روایت آ رہی اس میں صرف الشیبانی آ رہا ہے۔ پہلی روایت میں ابو اسحاق کا نام بتا دیا کہ اگلی 2 روایت الشیبانی آیا ہے۔ مراد کون ہے؟ ابو اسحاق ہے۔ راوی نے ابو اسحاق کہا، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ شیبانی کا اضافہ کر کے اس کو متعین تاکہ اگلی روایت میں شیبانی آ رہا تو اشتباہ نہ ہو، معلوم ہو جائے کہ جو ابو اسحاق ہے وہی شیبانی ہے، اور یہ ابو اسحاق طبیعی نہیں ہے بلکہ ابو اسحاق شیبانی ہے۔ وہ نقل کرتے عبد الرحمن بن اسود سے، اسود کسی یزید رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ہم نے کی دیکھ جب عائشہ ہوتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مباشرت کا ارادہ کرتے تھے، بدن سے بدن تو آپ حکم دیتے تھے اس کو کہ وہ تہبند باندھ لے، اپنے حیض کے جوش کو ہونے کے زمانے، یعنی پورے جوش سے خون آ رہا ہے تب بھی کپڑے کو اچھی طرح سے باندھ کے مباشر ہوا۔ یہ مباشرت گرمی حاصل کرنے کے لیے بھی ہو سکتی ہے،
استعجال کے لیے بھی ہو سکتی ہے۔ اب حضرت عائشہ یہ تنبیہ کر رہی ہے کہ دیکھو بیٹو تم نقل مت کرنا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا اپنے اوپر قابو تھا اس کو قابو نہیں ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جبتا حول الحما یوسف کو واقع ہو جا چکا ہے الحلال بین کے اندر کہ اگر ممنوع کرانا کہ تم قریب پہنچ جاؤ گے تو کہیں ایسا نہ ہو اس کے اندر جاؤ۔ اس سے فرماتی ہے تمہیں کون ہے جو اپنی حاجت کے اوپر اتنا قابو رکھتا ہو جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حاجت کے اوپر قابو رکھا کرتے تھے۔ تابعہ خالد و جریر عن الشیبانی، جس طرح یہاں پر علی بن مسلم نے روایت کی ابو اسلام شیبانی سے، اسی طرح خالد اور جریر نے بھی شیبانی سے روایت کو نقل کے مطابع کی۔ دوسری روایت میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی ازواج میں سے کسی کے ساتھ مباشرت کا ارادہ کرتے تھے، اوپر بھی احدانہ کا لفظ تھا، یہاں بھی امراۃ من نسائی کا لفظ آیا ہے، یہ بتلانے کے لیے کہ میری خصوصیت نہیں تھی، بلکہ ازواج میں سے جس کے ساتھ بھی آپ چاہتے تھے یا عمل کرتے تھے آپ اس کو حکم دیتے تھے، وہ رحمت مان لیتی تھی اور حائضہ ہوتی تھی۔ ورواه سفیان بن شیبانی، اس روایت کو سفیان نے بھی شیبانی سے نقل کیا ہے، گویا شیبانی کے تلامذہ بہت ہو گئے۔ اوپر کی روایت سے تو ایک نمبر 1 پر آئے تھے علی بن مسلم اور ان کے مطابق خالد و جریر، اور اس روایت میں شیبانی کے شاگرد عبد الواحد تھے اور ان کے مطابق سفیان ہے۔ چلیے اور یہ معلوم ہوگا کہ الشیبانی کا مراد کون ہے؟ ابو اسحاق شیبانی ہے۔ پڑھیے باب ترک الحائض الصوم، حکم بیان کر رہے ہیں حائضہ عورت روزہ چھوڑ دے گی۔ یہ چھوڑنا اور نماز کا چھوڑنا دونوں الگ الگ ہیں۔ روزے کی تو وہ اہل نہیں ہے اس معنی میں کہ وجود ہو گیا لیکن رکھنے کے لائق نہیں ہے، اس سے اس وقت روزہ نہیں رکھے کہ بعد میں قضا کرے، اور نماز کی اہلیت ہی ختم ہو جاتی ہے، اس لیے نماز پر فرض ہوتی ہے نہ اس کو بعد میں قضا کرنا ہوتا ہے۔ تو حائضہ نماز روزے کو چھوڑ دے گی۔ چلیے یہ روایت وہی ہے جو پہلے آ چکی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کے خطبے سے فارغ ہو کر عورتوں کا مجلس میں گئے اور نے فرمایا کہ تم لوگ صدقہ کیا کرو کیونکہ میں نے عورتوں کی تعداد زیادہ دیکھی جہنم میں۔ پوچھا کیوں؟ فرمایا تم لوگ عمران نعمت کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا ما رأیت کیا لفظ ہے؟ ما رأیت من ناقصات عقل و دین اکبر للرب رجل حاجت سے عندکم، کہ ناقصات تو ناقص دین ہونے کے باوجود جتنا تم عورتیں مردوں کے آپ کو معاف کر دیتی کوئی نہیں کرتا۔ اس پر اس عورتوں نے پوچھا تھا کہ ہمارے دین میں کیا لفظ ہے؟ آپ نے فرمایا تھا کہ کیا ایسا نہیں کہ جب تم آئزہ ہو کہا یہ تمہارے دین کی کمزوری ہے۔ اسی ٹکڑے کو یہاں استدلال کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ بالکل حائض روایت پڑھی تھی پھر سے پڑھ لیجیے جی۔ وبه قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال اخبرني زيد بن اسلم عن عياض بن عبد الله بن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في اصحاب بدر الى المصلى فمر على النساء فقال يا معشر النساء صدقنا فاني اريدكن اكثر اهل النار فقلنا وبما يا رسول الله قال تكثرن اللعن وتكثرن العشيره ما رايت من ناقصات عقل ودين اذهب للب الرجل الحاكم من احداثهن قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله قال اليس شهاده المراه مثل نصف شهاده الرجل قلنا بلى قال فذلك ناقص ہونا ہے کہ گواہی میں دو عورتوں کی گواہی کو ایک مرد کی گواہی سے مناسب قرار دیا گیا ہے، کیونکہ گواہی کا مدار تعقل کے اوپر ہے۔ جس واقعے کی گواہی دینی ہے اس کو سمجھے، اس کو یاد رکھے، پھر صحیح گواہی کو بیان کر دے۔ تو شہادت کا متحمل ہونا تعقل کا متقاضی ہے۔ جتنا تعقل مرد میں پایا جاتا ہے اس کی آدھا تعقل عورت میں پایا جاتا ہے، اس کے دو مل کر ایک مرد کے قائم مقام ہوگی، اس سے معلوم کیا مرد کے مقابلے میں آتی ہے۔ جی قلنا بلى
قال فذلك من نقصان عقلها أليس إذا حالت لم تصل ولم تصم لم تصلي ولم تصم لم تصلي ولم تصم قلنا بلى قال فذلك من نقصان دينها. دونوں کی دلیل آ گئی. دین کا نقص یہ ہے کہ روزے اور نماز کی اہل نہیں بنتی حالت عائد میں، اور عقل کا قصور یہ ہے کہ اس کی گواہی کو مرد کی گواہی کا آدھا قرار دیا گیا ہے. بہت پہلے مسئلہ لمبا ہے. ارے کون سا صفحہ تھا؟